ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں اسلام آباد سیشن کورٹ نے مجرم عمر حیات کو سزائے موت سنا دی. 10 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد. عمر حیات نے ثنا یوسف کو دوستی نہ کرنے پر قتل کر دیا تھا. پروپیگنڈے، جعلی خبروں یا بیرونی سرپرستی میں جاری دہشت گردی سے پاکستان کی ترقی کا سفر روکا نہیں جا سکتا. پاکستان دنیا میں بلند مقام حاصل کر رہا ہے. فیلڈ مارشل سید آصف منی کا کمانڈنٹ اسٹاف کالج کوئٹہ میں طلبہ اور اساتذہ سے خطاب. بلوچستان میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے عوامی فلاح، جامع ترقی اور بہتر طرز حکمرانی کو ناگزیر قرار دے دیا. کہا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر منزل تک پہنچے گا. پاکستان کے خلاف پراکسیز کا خاتمہ یقینی بنائیں گے. مسلح افواج عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے. گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے استقبال کیا. وزیراعظم ایپیکس کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے. صوبے کے امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی. کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کا مزید 4 مقدمات میں 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. درخشاں اور گزری تھانوں میں درج مقدمات میں ملزمہ کو سخت سیکورٹی میں سینٹرل جیل کمپلیکس میں قائم عدالت میں پیش کیا گیا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی نے پولیس کی استدعا پر ملزمہ کو جیل میں قائم عدالت میں پیش کرنے کی اجازت دی تھی. پولیس کے مطابق ملزمہ کو سٹی کورٹ میں پیش کرنا سیکورٹی رسک ہے. انمول اور پنکی کی پوش علاقوں میں آن لائن منشیات کی فروخت کا نیٹ ورک. معروف آن لائن شاپنگ برانڈ کا نام استعمال کرتا رہا. برانڈ کے بعد منشیات فروشی میں غیر قانونی طور پر استعمال ہوتے تھے. رائڈرز پارسل میں منشیات کی موجودگی سے لاعلم ہوتے تھے. ویڈیو میں رائڈر سے کسٹمر کو پارسل وصول کرتے دیکھا جا سکتا ہے. پارسل کے اندر پیکٹ سے آئس برآمد ہوتے دیکھی جا سکتی ہے. منشیات استعمال کرنے والوں میں بڑے معتبر نام سامنے آئے ہیں. پنکی زیادہ تر لاہور میں رہتی تھی. کراچی آنے پر مشکل سے پکڑا. آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا کراچی چیمبر میں خطاب. کہا منشیات بیچنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے. ملزمہ پنکی کو کسی سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے. ملزمہ پنکی کو کوئی اضافی سیکورٹی نہیں دی گئی. ایس او پیز پر عمل کیا. کبھی کبھار ملزم یا ملزمہ کو دوسروں کے بجائے خود سے بھی بچانا مقصود ہوتا ہے. خاتون افسر بچا لی گئی. اہلکاروں کے خلاف کارروائی. ایف آئی اے کے صدر میں جیولر شاپ پر چھاپہ مارنے والے قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر علی مردان شاہ کا ہیڈ کوارٹرز تبادلہ. ڈپٹی ڈائریکٹر کا لک آفٹر چارج کے حامل اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو کلوز ٹو ہیڈ کوارٹرز احکامات. ایف آئی اے نے مبینہ طور پر اسمگل شدہ چاندی کی برآمدگی کے لیے ال عمران جیولرز پر کارروائی کی تھی. اینٹی کرپشن سرکل کی ٹیم نے دکان کے مالک سمیت دیگر پر تشدد کیا تھا. سپروائزری افسر اسسٹنٹ ڈائریکٹر رباب قاضی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. بااثر خاتون اسسٹنٹ ڈائریکٹر رباب قاضی کو پھر بچا لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ آذربائیجان. ورلڈ اربن فورم میں پنجاب پویلین کا معائنہ کیا. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کے مطابق ورلڈ اربن فورم میں پنجاب پویلین دنیا بھر کے مندوبین کی توجہ کا مرکز بن گیا. مریم نواز کے ویژن کی بدولت پنجاب دنیا کے کئی ملکوں میں پہچان بنا چکا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر طے شدہ حملہ مؤخر کرنے کا اعلان. ممکنہ جوہری معاہدے کا اشارہ دے دیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران پر آج حملہ کرنے والے تھے. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کی درخواست پر حملہ مؤخر کر دیا. امیر قطر، اماراتی صدر اور سعودی ولی عہد نے ایران کو موقع دینے کی اپیل کی. ٹرمپ نے یہ بھی کہا اگر ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے پر راضی ہو تو امریکہ سفارتی حل پر مطمئن ہو سکتا ہے. مشرق وسطی میں ہمارے اتحادی شرائط سے مطمئن ہو تو ہم بھی مطمئن ہیں. امریکہ اور اتحادی کسی بھی اسٹریٹجک غلطی یا غلط اندازی سے گریز کریں. ایران کا انتباہ. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی کا کہنا ہے آئندہ کوئی غلطی یا اشتعال انگیزی کی گئی تو جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا. ایرانی سیکیورٹی کونسل کے رکن محسن رضائی کہتے ہیں
امریکہ نے فوجی حملے کی ڈیڈ لائن رکھی اور پھر خود ہی منسوخ کر دی. یہ خام خیالی ہے کہ ایرانی قوم ہتھیار ڈال دے گی. ایرانی قوم کا فولادی مکہ حریف کو ہتھیار ڈالنے اور پسپا کرنے پر مجبور کر دے گا. قشم جزیرے پر ایرانی فضائی دفاعی نظام متحرک ہو گیا. دشمن ڈرون سے جھڑپ ہوئی. اصفہان میں بھی فضائی دفاعی نظام کو الرٹ کر دیا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایران میں نامزد سفیر عمران احمد صدیقی کی ملاقات. پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کا دو طرفہ تعاون کو تمام شعبوں میں وسعت دینے کا عزم. عوامی روابط اور علاقائی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پاکستان کے سعودی عرب میں سفیر احمد فاروق کی ملاقات. نائب وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں جاری مثبت پیش رفت کو مزید مستحکم بنانے پر زور دیا. اسحاق ڈار نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے کردار کو سراہا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. اربوں روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹس منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی. وزیر اعظم نیشنل ہیلتھ پروگرام کے لیے 1.5 ارب روپے گرانٹ کی منظوری متوقع. پاکستان ریلوے کے واجبات کی ادائیگی کے لیے اضافی گرانٹ منظوری کے لیے پیش کی جائے گی. نیشنل جیم سٹون پالیسی بھی پیش کی جائے گی. آئی ایم ایف نے آئندہ بجٹ میں صوبوں سے مزید 400 ارب روپے آمدن بڑھانے کا مطالبہ کر دیا. وفاقی حکومت کی صوبوں سے اضافی آمدن پر مشاورت. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے صوبائی وزراء سے ورچوئل میٹنگ کی. ٹیکس اور نان ٹیکس آمدن بڑھانے کا مطالبہ کیا. مشاورتی اجلاس میں زرعی آمدن پر انکم ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. صوبوں کے لیے ٹیکس محصولات اور مالیاتی سرپلس کے اہداف پر بھی مشاورت کی گئی. مشاورت میں طے پایا کہ صوبائی معیشت کے تمام شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. کراچی میں سی ویو ہٹ اینڈ رن کیس کا مرکزی ملزم نعمان پولیس کی گرفت میں نہ آ سکا. ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری. حادثے میں تباہ ہونے والی گاڑی تھانے منتقل کر دی گئی. پولیس کے مطابق ملزم نعمان کا تعلق ڈیڑا مراد جمالی سے ہے. تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق، 2 افراد زخمی ہوئے تھے. آج سے 10 ارب میں یونیورسٹی روڈ بنا کر بسیں چلائی جا سکتی تھی، لیکن یہ سہولت آئندہ آنے والی نسل کے لیے دی جا رہی ہے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو جواب. کہا ریڈ لائن بی آر ٹی میں تاخیر کی بہت سی وجوہات ہیں. وفاقی حکومت بھی ایک وجہ ہے جس کی ایم کیو میں اتحادی ہے. ڈالر ریٹ بڑھنے سے تمام تعمیراتی منصوبوں پر اثر پڑا. ہم نے سرکار کے اربوں روپے بچائے، ٹھیکہ ختم کیا اور ایف ڈبلیو او سے بات کی. شاہراہ بھٹو مکمل ہو گیا. 22 مئی کو افتتاح کیا جائے گا. علیم خان نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے 6 لین کرنے کی ہدایت کی. کیا وہ لاہور کے وفاقی وزیر ہیں؟ حیدرآباد سرکھا موٹر وے کب بنے گی؟ میں کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں جہاں اپنی پراپرٹی ہے اس کو تحفظ دیتے ہیں. ہمارے شہر آ کر اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تمہارے پورے شہر جتنا ٹیکس کراچی کی ایک مارکیٹ سے اکٹھا ہوتا ہے، تم لوگ آ کر ہمیں لیکچر دیتے ہو. فواد چودھری جب وفاقی وزیر تھے تو ان کے وزیر اعظم نے 162 ارب روپے کا وعدہ کیا. بتائیں وہ رقم کہاں ہے؟ امریکی شہر سان ڈیاگو میں اسلامک سینٹر پر حملہ. سیکیورٹی گارڈ سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 حملہ آور بھی مارے گئے. ایف بی آئی حکام کے مطابق واقعے کے بعد 17 سے 19 سال کے 2 مشتبہ لڑکے مسجد کے قریب ایک گاڑی میں مردہ پائے گئے. سان ڈیاگو پولیس چیف نے ابتدائی تفتیش میں حملے کو نفرت پر مبنی جرم قرار دیا. بتایا 17 سالہ مشتبہ لڑکے کی والدہ نے بیان میں کہا حملے سے پہلے اس کی گاڑی، بیٹا اور کئی ہتھیار گھر سے غائب تھے. مسجد انتظامیہ کا کہنا ہے حملے میں جاں بحق سیکیورٹی گارڈ 8 بچوں کا باپ تھا جس نے اپنی جان کی قربانی دے کر سینکڑوں زندگیاں بچا لی. امریکہ نے سمندر میں پھنسے روسی تیل خریدنے کی رعایت میں مزید 30 دن کی توسیع کر دی.
امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں کہ وزارت خزانہ 30 دن کا جنرل لائسنس جاری کر رہی ہے۔ دنیا کے کمزور ممالک جو ایران جنگ سے متاثر ہیں اپنی ضرورت کا روسی تیل خرید سکتے ہیں۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ لنڈن برانڈ خام تیل کی قیمت 1.98% کم ہو کر فی بیرل $109.88 ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل 1.55% سستا فی بیرل $102.77 کا ہو گیا۔ مودی کا دورہ یورپ بھارت کے لیے جگ ہنسائی کا سبب بن گیا۔ اوسلو میں صحافیوں کے سوالات پر راہ فرار اختیار کی خاتون صحافی نے پوسٹ کیا، مودی سے یہ توقع نہیں تھی، انہوں نے میرے سوالات کا جواب نہیں دیا، مجھ پر دروازے بند کر دیے گئے۔ بھارتی وفد بھی سوالوں کے جواب کے بجائے یوگا اور صفر ایجاد کرنے کی کہانیاں سناتا رہا۔ صحافی نے پوچھ لیا بھارت پر اعتبار کیوں کرے؟ بھارتی سیکریٹری خارجہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آئیں بائیں شائیں پر صحافی نے واک آؤٹ کر دیا۔ ملک کے 79 اضلاع میں خصوصی انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز۔ پہلے روز 56,83,000 بچوں کی ویکسینیشن کی گئی۔ 24 مئی تک 1,90,00,000 بچوں کی ویکسینیشن کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ آج سے 26 مئی تک گرمی کی شدید لہر متوقع۔ این ڈی ایم اے نے گرمی میں اضافے کا الرٹ جاری کر دیا۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت 42 ڈگری سے تجاوز کر جائے گا۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان۔ راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال اور جہلم سمیت خطہ پوٹوہار میں بھی بادل برسیں گے۔ اور ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری۔ راولپنڈی کے مویشی منڈی میں نایاب نسل کے بکرے توجہ کا مرکز بن گئے۔ شدید گرمی کے باعث لاہور کی مویشی منڈی دن کے اوقات میں روایتی گہما گہمی سے محروم، شہری رات میں خریداری کو ترجیح دینے لگے۔